یقینی طور پر جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے اور ہم اس کا اہتمام کریں گے کہ اگر بروقت الیکشن کا انعقاد نہیں ہوتا ہے اور نگران حکومت اور الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری کو، آئینی فرض کو پورا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم ضرور دباؤ بھی ڈالیں گے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نگران حکومت کے دورانیے میں مدت میں ایک دن کا بھی اضافہ ہو، اور یہ ہم اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ بڑے مسائل ہمیں درپیش ہے۔ معاشی مسائل ہے اس وقت، آئینی مسائل ہے اس وقت، دہشت گردی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی میں سندھ سے واپس آ رہا ہوں، یقین کیجئے مکمل طور پر وہاں ڈاکو راج ہے۔ ابھی میں کشمور ضلع سے رابطے میں ہوں، وہاں ہزاروں کا ایک دھرنا موجود ہے، اس لیے کہ لوگ ہندوؤں کو اغوا کرتے ہیں برائے تاوان، وہاں بچوں کا اغوا کیا جاتا ہے برائے تاوان، وہاں دن داڑے سڑکیں محفوظ نہیں ہیں، شام کے بعد تو کوئی آدمی گھر سے نہیں نکل سکتا۔ ایک مضبوط حکومت کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا ہے، مضبوط حکومت نگران حکومت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قومی اسمبلی اس کے ساتھ نہیں ہے، صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، کون اس کو مشورہ دیں گے؟ تو پھر سراج الحق صاحب آپ 90 دن میں انتخابات کی طرف اور 5-6 غیر سیاسی لوگ مل کر فیصلے کرنے بھی لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس طرف آپ جا رہے ہیں کہ جماعت 90 دن اسلامی میں چاہتی ہے کہ بروقت الیکشن ہو، اور آپ کا یہ سوال کہ کیا باقی جماعتوں سے آپ رابطہ کریں گے؟ ہم ضرور باقی جماعتوں سے بروقت الیکشن کے لیے رابطہ کریں گے اور ہم اس میں کوشش کریں گے۔ بروقت سے مراد کیا ہے سراج الحق صاحب؟ 90 دن والا، یا پھر اگر جنوری فیبرری جس طرح سے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ بھی ڈیٹس آپ کے لیے قابل قبول ہوں گی؟ دیکھیے، بروقت کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ 224 دن 224 دفعہ ہے آرٹیکل آئین کا، اس میں تو یہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے سینسس کے بعد بروقت سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا اور قصداً آمدن اس کو 5-6 مہینے ڈیلے کیا، اور آخر جاتے وقت انہوں نے سی سی آئی کا اجلاس بلایا بھی، اس پر بھی کچھ قانونی ماہرین نے سوال اٹھایا کہ دو صوبوں کے نمائندگان ہیں، ان کی آئینی اور قانونی حیثیت ٹھیک بھی ہے یا ہے بھی نہیں۔ خود پیپل پارٹی نے پھر اس اجلاس میں بیٹھ کر الیکشن کے لیے طے کیا کہ ہاں حلقہ بندی ہو، اس کے بعد الیکشن ہو۔ پھر باہر انہوں نے مطالبہ کیا کہ نہیں، حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا جلد از جلد یہ کام ہو سکتا ہے، آئینی تقاضا ہے اور قوم کی ایک حقیقی ضرورت ہے، الیکشن کا انعقاد ہو۔ اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے ہم ضرور رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ سراج الحق صاحب یہ بھی فرمائیے گا، آپ کی چونکہ چیف الیکشن کمشنر سے بات بھی ہوئی ہے، جو ان کی تیاریاں ہیں، جو آپ کی تجاویزیں آپس میں شیئر ہوئی ہیں، آپ کی توقع کیا ہے؟ کیا ملک صاف شفاف الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے یا آپ کو کوئی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں؟ ماضی تو یہی ہے کہ یہاں شفاف الیکشن کم ہی ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی۔ جیسے الیکشن ہوتا ہے پھر اس پر لوگ تحفظات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور یہ بے جا بھی نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ تو ہم اس پر زور ڈالیں گے، دباؤ بھی ڈالیں گے، باقی جو جمہوری جماعتیں ہیں اس کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش بھی کریں گے کہ ایک شفاف الیکشن کا انعقاد ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آزاد ہو، انتظامی لحاظ سے اور مالی لحاظ سے۔ جماعت اسلامی کا شروع سے یہ موقف ہے کہ اس ملک میں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو، اس لیے کہ موجودہ الیکشن سسٹم میں پیسہ چلتا ہے، فیوڈلزم کی بنیاد پر، سرمایہ داری کی بنیاد پر، مافیا سے تعاون لینے کی بنیاد پر لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ دن بھی آئے گا، لیکن اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آئین کے تقاضے ہیں اس میں بھی شفاف الیکشن کا ذکر ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، تو یہ الیکشن کمیشن کا بھی امتحان ہے اور یہ نگران حکومت کا بھی امتحان ہے، شفاف الیکشن۔ اچھا سراج الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ آپ کا مطالبہ ہے، جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ متناسب نمائندگی پہ انتخابات کروائے جائیں، تو جب پی ڈی ایم کی حکومت نے یا اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت نے مختلف آئینی ترامیم کے لیے آپ سے رابطہ کیا، یعنی جماعت اسلامی سے رابطہ کیا، تو آپ نے یہ شرط کیوں نہیں رکھی کہ ہم آپ کی شرط پہ حمایت کریں گے کہ آپ، یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ آپ اس پہ بھی آئیں کہ متناسب نمائندگی کے حوالے سے الیکشن کرائے جائیں؟
ایک تو ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے ان قانون سازی میں جو انہوں نے خود بھی فائل پڑے نہیں تھے، خود بھی پتہ نہیں تھا کہ اس میں ہے کیا، لیکن بہرحال وزیر قانون پیش کرتے تھے اور پی ڈی ایم والے سارے ہاتھ اٹھا کر ہاں میں لاتے تھے۔ دوسری بات، متناسب نمائندگی کے لیے میں خود ماضی میں ملا ہوں عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، تینوں نے اصولی طور پر میری اس موقف کی حمایت کی کہ ہاں متناسب نمائندگی ایک مناسب طریقہ ہے۔ یہاں پی ٹی آئی کے لوگ آئے تھے، سرور صاحب اس وقت پی ٹی آئی میں تھے، گورنر تھے، ہم اور انہوں نے مل کر دنیا کی تقریباً کوئی 7 ممالک کے متناسب نمائندگی کو اسٹڈی کیا اور پھر اس میں سے اس پر سوچ بچار کہ ہمارے لیے سب سے بہترین راستہ اس میں کیا ہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں متناسب نمائندگی کے مطابق الیکشن تو ہوتے ہیں، لیکن اس پہ آصف علی زرداری صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ نظام اس وقت ہم اپنائیں گے کہ جب آپ لوگوں کی اسمبلی میں میجارٹی ہو، اس لیے کہ یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ مجھے تو یہ موجودہ نظام سوٹ کرتا ہے کہ ایک آدمی کو میں ٹکٹ دیتا ہوں، پارٹی کا جھنڈا دیتا ہوں، پھر وہ اپنے کروڑوں اس پر لگاتے ہیں اور اسمبلی تک پہنچ جاتے ہیں اور میرا ساتھ دیتے ہیں، اور میرے لیے مشکل ہے کہ میں منشور کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر گھوموں پھروں اور لوگوں کو راضی کر لوں پیپل پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے۔ لہذا آپ کو متناسب نمائندگی سوٹ کرتا ہے، مجھے موجودہ نظام سوٹ کرتا ہے، لیکن ان پرنسپلز انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے۔ اچھا ایک وقت آئے گا ہمارے سیاسی لوگ اس نظام کو اپنائیں گے۔ اچھا سراج الحق صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آصف زرداری صاحب نے جو آپ سے بات کی تو انہیں یہ جو انہیں سوٹ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو ملک کو سوٹ کرتا ہے یا عوام کو سوٹ کرتا ہے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پیارے بھائی، اس میں آپ کو کیا شک ہے؟ وہ وہی سیاست کرتے ہیں جو ان کی ذات کے لیے یا ان کے خاندان کے لیے ہو۔ سراج الحق صاحب یہ فرمائیے گا، بالکل ٹھیک ہے، زیادہ تر ہمارے سیاستدان اسی طرح وہی سیاست کرتے ہیں پاکستان اس حالت تک نہ پہنچتا۔ دیٹس ٹرو۔ لیکن سراج الحق صاحب یہ فرمائیے گا، اب الیکشن کی آمد ہے، کم از کم دعا تو جاری ہے کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن مختلف سیاسی جماعتیں سوچ رہی ہیں، اپنی حکمت عملی اتحاد بھی بن رہے ہیں، کیا جماعت اسلامی کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ارادہ رکھتی ہے، یا آپ لوگ تنہا ہی امتحان میں اتریں گے؟ بہن، جماعت اسلامی نے ماضی میں بہت سارے اتحادوں میں حصہ لیا، پاکستان قومی اتحاد، آئی جی آئی، متحدہ مجلس عمل، ان بے شمار اتحادوں میں حصہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس طرح اتحادوں میں شامل ہو کر کچھ سیٹ تو ہمیں ملتی ہیں، لیکن وہ جو انقلابی ایجنڈا ہے، ریفارمز کا ایجنڈا ہے، ترقی پسند ایجنڈا ہے، پھر ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور لے دے کے وہ اتحادی حکومت اسی پرانے سٹیٹس کو کے مطابق چلنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اس لیے ہم عوام کے سامنے اس وقت ایک متبادل کے طور پر جماعت اسلامی کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا پی ڈی ایم میں 13 جماعتیں شامل تھی، ان کی حکومت لوگوں نے دیکھا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس میں بھی کوئی 12 جماعتوں کا اتحاد تھا۔ تقریباً 25 جماعتوں نے گزشتہ 5 سالوں میں اس ملک پر حکومت کی ہے۔ ہم اپوزیشن میں رہے، ہر مرحلے پر ایوان کے اندر اپنے ایک علیحدہ تشخص کے ساتھ رہے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں بھی انشاءاللہ ہم اپنی نشان ترازو اور اپنے منشور کے ساتھ جائیں گے اور عوام سپورٹ کریں گے۔